بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نماز جب فرض کی تھی تو شروع میں 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں، حضر میں بھی اور سفر میں بھی۔ یعنی جو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، وہ 4 رکعتیں ہیں نا، لیکن شروع میں 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں۔ بعد میں پھر سفر کی نماز جو ہے وہ تو برقرار رکھی گئی، یعنی 2 رکعتیں ہی رہی، اور حضر کی نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے کہ ابتدائے اسلام میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جاتی تھی، بعد میں پھر اس میں اضافہ ہوا اور وہ 4 رکعتیں کر دی گئیں 3 نمازوں کے اندر۔ یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اسی وجہ سے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے اندر جو 2 رکعتیں ہیں وہ در حقیقت رخصت نہیں ہے بلکہ وہ عزیمت ہے۔ چونکہ عزیمت ہے لہذا سفر میں 2 رکعتیں پڑھنا ہی واجب ہے، اور اس سے زیادہ کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی جیسے ایک تو رخصت ہوتی ہے، جیسے روزے کے اندر جو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اگر آدمی روزہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو یہ جو رخصت ہے یہ ایسی ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی کرے، روزہ رکھے، بیماری میں بھی رکھے، سفر میں بھی رکھے تو جائز ہے، بلکہ ان تصوموا خیر لکم قرآن کریم میں فرمایا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو نماز کے اندر جس کو قصر کہا جاتا ہے وہ قصر رخصت نہیں ہے بلکہ عزیمت ہے حنفیہ کے نزدیک، لہذا اگر کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھے گا تو ناجائز کام کرے گا۔ شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ رخصت ہے، لہذا جس طرح روزے میں باوجود اس کے کہ روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اسی طرح روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ لہذا اسی طریقے سے نماز کے اندر اگر آدمی سفر میں قصر کرے تو جائز ہے، اور اگر اتمام کرے تو بھی جائز ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے حنفیہ کی دلیل ہے۔ جی